12 رولز فار لائف اینڈ اینٹیڈوٹ ٹو کیوس کے کچھ اہم حصوں پر بات کر رہے ہیں۔ اس میں ڈاکٹر نارمن ڈوئچ کا پیش لفظ اور پیٹرسن کا اپنا دیباچہ بھی شامل ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا خاص بات ہے۔ جی، یہ کتاب جیسا نام سے ظاہر ہے، زندگی کی جو افراتفری ہے، کیوس، اس سے نمٹنے کے لیے 12 اصول بتاتی ہے۔ اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف نصیحتیں نہیں ہیں، بلکہ ان کی بنیاد نفسیات، اساطیر یعنی میتھولوجی، مذہب، فلسفہ اور خود پیٹرسن کی اپنی زندگی کے تجربات پر ہے۔ اچھا۔ مرکزی خیال یہ ہے کہ ذمہ داری قبول کر کے اور ایک بامانی زندگی گزار کر ہی ہم اس انتشار، اس کیوس پر قابو پا سکتے ہیں۔ بالکل، اور آج ہماری گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان ذرائع میں جو اہم خیالات ہیں نا، ان کو ذرا سمجھیں۔ پیٹرسن شروع میں ہی کہتے ہیں کہ ہمیں صرف تجویز، سجیشنز نہیں، بلکہ ٹھوس اصول یعنی رولز چاہیے۔ وہ بائبل کی ایک کہانی بھی سناتے ہیں، سنہری بچڑے والی۔ جی یہ بتانے کے لیے کہ اصول نہ ہوں تو ہم کیسے اپنی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں۔ بالکل، اور ڈاکٹر ڈوئچ پیش لفظ میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب صرف رولز کی لسٹ نہیں دیتی، بلکہ ہر رول کو کہانیوں اور مثالوں سے سمجھاتی ہے کہ یہ ضروری کیوں ہے۔ اور ایک دلچسپ بات وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھے اصول ہمیں قید نہیں کرتے، بلکہ آزاد کرتے ہیں، بھرپور زندگی جینے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ تو واقعی دلچسپ نقطہ ہے۔ تو آئیے پھر ان خیالات میں مزید گہرائی میں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ زندگی کے چیلنجز کو سمجھنے میں کیسے مدد کرتے ہیں۔ کتاب کا ایک بہت بنیادی تصور جس پر ساری بات کھڑی ہے، وہ ہے نظام یعنی آرڈر اور انتشار یعنی کیوس۔ اس بارے میں کچھ بتائیے۔ یقیناً، پیٹرسن ان دونوں کو انسانی تجربے کی بنیاد مانتے ہیں۔ وہ اس کے لیے تاؤٹسٹ فلسفے کی ین اور یانگ والی علامت استعمال کرتے ہیں۔ نظم یا آرڈر وہ ہے جو ہمیں پتہ ہے، جو مانوس ہے، جس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہمارا سماجی ڈھانچہ، قانون، روایتیں، یہ ہمارا محفوظ دائرہ ہے۔ پیٹرسن اسے علامتی طور پر مردانہ اصول کہتے ہیں۔ اور کیوس یعنی انتشار؟ کیا اس وہ ہے جو نامعلوم ہے، غیر متوقع، جہاں چیزیں بدلتی ہیں، جہاں خطرے بھی ہیں اور نئے موقع بھی۔ یہ فطرت ہے، نئی معلومات ہیں، وہ سب کچھ جو ہمارے بنائے ہوئے نظام سے باہر ہے، اور علامتی طور پر اسے زنانہ اصول سے جوڑا گیا ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ پیٹرسن یہ نہیں کہتے کہ ایک اچھا ہے اور دوسرا برا۔ تو پھر بامانی زندگی کہاں ہے؟ کیا مکمل نظم میں یا مکمل انتشار میں؟ نہیں، پیٹرسن کے مطابق اصل معنی ان دونوں کے درمیان توازن میں ہے۔ وہ کہتے ہیں زندگی کا سب سے دلچسپ مقام وہ سرحد ہے جو نظم اور انتشار کے بیچ میں ہے، جہاں آپ کا ایک پاؤں تو جانی پہچانی محفوظ دنیا میں ہو اور دوسرا قدم آپ نامعلوم کی طرف بڑھا رہے ہوں۔ اچھا۔ نئی چیزیں سیکھ رہے ہوں، چیلنجز کا سامنا کر رہے ہوں، اپنی حدود کو بڑھا رہے ہوں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں زندگی شدید، دلچسپ اور بامانی لگتی ہے۔ مکمل نظم تو بوریت لے آئے گا، اور مکمل انتشار خوفناک ہو سکتا ہے۔ یہ واقعی گہری بات ہے۔ چلیں اب پہلے اصول پر آتے ہیں جس پر ان ذرائع میں کافی بات ہوئی ہے۔ سیدھے کھڑے ہوں اور اپنے کندھے پیچھے رکھیں۔ یہ تو سننے میں ایک بہت سادہ سی جسمانی ہدایت لگتی ہے۔ کیا یہ اتنی ہی سادہ ہے؟ نہیں، یہ بالکل سادہ نہیں۔ یہ بظاہر سادہ اصول، اس کے پیچھے گہرے نفسیاتی اور حیاتیاتی معنی ہیں۔ پیٹرسن اس کے لیے لابسٹر یعنی جھینگا مچھلی کی مثال دیتے ہیں۔ لابسٹر؟ یہ تو بڑا عجیب تعلق لگ رہا ہے۔ جی، عجیب تو ہے، لیکن وجہ دلچسپ ہے۔ لابسٹر کروڑوں سال سے موجود ہیں، اور ان کا جو اعصابی نظام ہے، خاص طور پر سماجی رویوں کے حوالے سے، وہ حیرت انگیز طور پر انسانوں سے ملتا جلتا ہے۔ اچھا، کس طرح؟ لابسٹر بھی ہماری طرح ایک سماجی درجہ بندی، ڈومیننس ہائرارکی میں رہتے ہیں۔ جب دو لابسٹر لڑتے ہیں علاقے یا وسائل کے لیے، تو جو جیتتا ہے نا، اس کے دماغ میں سیروٹونن بڑھ جاتا ہے اور آکٹوپامین کم ہو جاتا ہے۔ اوہ! اس سے وہ زیادہ پر اعتماد لگتا ہے، اس کا جسم اکڑ جاتا ہے، وہ سیدھا ہوتا ہے، زیادہ جگہ لیتا ہے۔ اور جو ہارتا ہے اس میں الٹ ہوتا ہے، سیروٹونن کم، آکٹوپامین زیادہ، وہ جھک جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے، لڑائی سے بچتا ہے۔ اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جسمانی انداز اور دماغ کی کیمسٹری کا تعلق ہے، اور یہ انسانوں میں بھی ہوتا ہے؟ بالکل، ذرائع یہی بتاتے ہیں۔ ہمارے دماغ کا ایک بہت پرانا حصہ ہے جو مسلسل ہماری سماجی حیثیت کو جانچتا رہتا ہے۔
जब हम कंधे झुकाकर नजरें नीची करके चलते हैं तो ये दिमाग को कम हैसियत शिकस्त का सिग्नल भेजता है। नतीजा, सेरोटोनिन कम हो सकता है। और उससे फिर क्या होता है? उससे हम ज्यादा परेशान, कम खुश, ज्यादा तनाव में महसूस कर सकते हैं। तो सीधे खड़े होना सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं है? नहीं, ये इससे बहुत ज्यादा है। पीटरसन के मुताबिक ये एक वजूदी मौकिफ है, एक एग्जिस्टेंशियल स्टैंस लेना। ये अलामती तौर पर ऐलान करना है कि आप जिंदगी की जिम्मेदारियों, इसके दुखों का बोझ रज़ाकाराना तौर पर उठाने को तैयार हैं। अच्छा। ये दुनिया को बताना है कि आप चैलेंजेस का सामना करेंगे, भागेंगे नहीं। ये आपके दिमाग को भी मुस्बत सिग्नल देता है, आपकी केमिस्ट्री बदलता है और लोग भी आपसे मुख्तलिफ तरीके से पेश आ सकते हैं। ये इंतशार के सामने नज़्म का पहला कदम है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि जिस्मानी अंदाज का इतना गहरा मतलब हो सकता है। अच्छा, अब उसूल नंबर 2 पर आते हैं। अपना ख्याल ऐसे रखें जैसे आप किसी ऐसे शख्स की मदद के जिम्मेदार हैं जिसका आप ख्याल रखते हैं। ये भी थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्या वाकई लोग अपना ख्याल दूसरों से कम रखते हैं? हैरानी की बात है, लेकिन हाँ, जराए बताते हैं कि तहकीक से ये पता चला है कि तकरीबन 1/3 लोग डॉक्टर की दी हुई दवा भी ठीक से नहीं लेते, लेकिन वही दवा अगर उनके पालतू जानवर, कुत्ते या बिल्ली के लिए हो तो वो बहुत ख्याल रखेंगे। है? ये तो वाकई अजीब है। ऐसा क्यों है भला? पीटरसन इसकी जड़ें इंसानी खुदशूरी, सेल्फ कॉन्शियसनेस और अपनी खामियों के इल्म में ढूंढते हैं। वो बाइबल की किताब पैदाइश, जेनेसिस में आदम और हव्वा की कहानी का हवाला देते हैं। जब उन्होंने वो फल खाया तो उनकी आंखें खुल गईं, उन्हें अच्छाई बुराई का पता चला और वो अपनी बुरंगी पर शर्मिंदा हुए। ये खुद आगाही का लम्हा था। तो इस खुद आगाही का अपने ख्याल ना रखने से क्या ताल्लुक बना? ताल्लुक ये बना कि जब हमें अपनी कमजोरियों, अपनी गलतियों, अपनी महदूदियत का और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने की अपनी सलाहियत का शदीद एहसास होता है ना, तो हम खुद को नापसंद करने लगते हैं। अच्छा। हम अपनी नज़रों में गिर जाते हैं। हमें पता होता है हम कामिल नहीं हैं, हमने गलतियां की हैं, आगे भी करेंगे। ये इल्म एक बोझ बन जाता है। यानी हम अपनी खामियों की वजह से ये समझते हैं कि हम ख्याल रखे जाने के काबिल ही नहीं। ज़राए कुछ ऐसी ही बात करते हैं। हम अपने सबसे बड़े नक्काद होते हैं, हम अपनी कमजोरियां सबसे बेहतर जानते हैं। तो इस इल्म की वजह से कुछ लोग लाशऊरी तौर पर खुद को सजा देते हैं या समझते हैं कि हम अच्छी चीज़ों, अच्छी सेहत, खुशी के लायक नहीं हैं, इसलिए वो अपनी सेहत, अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन पीटरसन इसका हल क्या बताते हैं? क्या हम अपनी खामियां भूल जाएं? नहीं, वो ये नहीं कहते, बल्कि वो कहते हैं कि अपनी तमाम तर खामियों के बावजूद हर इंसान में कुछ कीमती है, कुछ मुक़द्दस है, कुछ अलोयत का शोला, अ स्पार्क ऑफ द डिवाइन। हम जिंदगी का हिस्सा हैं, इसलिए हमें खुद से इज्जत से, शफकत से पेश आना चाहिए। अपना ख्याल रखना सिर्फ ज़ाती फ़ायदे की बात नहीं, ये एक अखलाकी जिम्मेदारी है। आप कायनात का अहम हिस्सा है, आपका फ़र्ज़ है इस हिस्से को बेहतरीन हालत में रखें। ये एक बहुत ताकतवर दलील है, खुद को कमतर समझने के बजाय अपनी अंदरूनी कदर को पहचानना। अच्छा, डॉक्टर ड्योएज ने पेश लफ्ज में पीटरसन से पहली मुलाकात और उनके घर में लगी कुछ पेंटिंग्स का भी जिक्र किया है। वो क्या किस्सा है? जी, वो बताते हैं कि जब वो पहली बार पैटरसन के घर गए तो हैरान हुए कि दीवारों पर सोवियत यूनियन दौर की सोशलिस्ट रियलिस्ट पेंटिंग्स लगी थीं, जिनमें लेनिन वगैरह की तस्वीरें थीं। अब एक माहिर नफ्सियात जो इनफरादी जिम्मेदारी पर इतना जोर दे रहा हो, उसके घर में ये पेंटिंग्स, ये अजीब लगा। वाकई अजीब है। वजह क्या बताई पैटरसन ने? पैटरसन ने कहा कि ये पेंटिंग्स उन्हें नज़रियात, आइडियोलॉजीज के खतरात की याद दिलाती हैं। सोशलिस्ट रियलिज्म एक ऐसा आर्ट था जो रियासत के नज़रिए की तबलीग करता था, हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश करता था, इनफरादी सोच को दबाता था। पैटरसन का ख्याल है कि तमाम बड़े नज़रियात, चाहे वो दाएं बाजू के हों या बाएं बाजू के, वो दुनिया की पेचीदगी को खतरनाक हद तक सादा बना देते हैं। अच्छा। वो आसान वजाहतें और आसान हल देते हैं, लेकिन उनके नताइज अक्सर तबाहकुन होते हैं, जैसा कि 20वीं सदी में हमने देखा। तो ये पेंटिंग्स एक किस्म की वार्निंग है? बिल्कुल, एक याद दहानी कि जब लोग किसी मुतलक नज़रिए को सच मानकर उसे हकीकत पर मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है। और यहीं से पीटरसन का उसूल नंबर 6 भी जुड़ता है, जिसका जिक्र है, दुनिया पर तनकीद करने से पहले अपने घर को कामिल तरतीब दें। यानी बड़ी बड़ी आलमी तब्दीलियों और नज़रियाती बहसों में पड़ने से पहले अपनी ज़ाती ज़िंदगी की जो अफरा तफरी है, अपनी खामियां हैं, अपनी जिम्मेदारियां हैं,
ان پر توجہ دیں. پہلے خود کو ٹھیک کریں، پھر دنیا کو ٹھیک کرنے کی سوچیں. یہ اصول تو آج کل کے ماحول میں بہت اہم لگتا ہے. اچھا، ذرائع میں 2 اور اصولوں کا بھی ہلکا سا ذکر ہے. اصول نمبر 4، اپنا موازنہ اس سے کریں جو آپ کل تھے، نہ کہ اس سے جو کوئی اور آج ہے. اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ اصول ہمارے اندر جو ایک اندرونی نقاد بیٹھا ہوتا ہے نا، انٹرنل کرٹک، جو ہمیں ہر وقت دوسروں سے موازنہ کر کے کمتر محسوس کرواتا ہے، اس سے نمٹنے کا طریقہ ہے. آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے تو یہ مسئلہ اور بھی بڑھ گیا ہے. جی بالکل. پیٹرسن کہتے ہیں یہ موازنہ فضول اور تباہ کن ہے. ہر کسی کے حالات، صلاحیتیں، مسائل مختلف ہیں. اصل موازنہ یہ ہے کہ آپ آج کل کے مقابلے میں کہاں ہے. کیا کوئی چھوٹی سی بہتری لائے؟ کیا ایک قدم آگے بڑھے؟ یہ سوچ حسد اور مایوسی کم کرتی ہے اور ترقی پر فوکس لاتی ہے. اور اصول نمبر 3، ایسے لوگوں سے دوستی کریں جو آپ کے لیے بہترین چاہتے ہوں. یہ تو سیدھی سی بات لگتی ہے، لیکن شاید عمل کرنا مشکل ہو. جی ہاں، یہ بھی بظاہر سادہ ہے لیکن پیچیدہ ہو سکتا ہے. کئی بار ہم ایسے رشتوں میں پھنسے رہتے ہیں جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے، پیچھے کھینچتے ہیں. کبھی ہم سوچتے ہیں ہم انہیں بچا لیں گے یا سدھار دیں گے، لیکن پیٹرسن کہتے ہیں کہ کسی کو اوپر اٹھانا بہت مشکل ہے، پر کسی کے ساتھ نیچے گرنا بہت آسان ہے. اگر آپ کے دوست آپ کی کامیابی پر خوش ہونے کے بجائے جلتے ہیں، آپ کی بری عادتوں کو بڑھاوا دیتے ہیں یا آپ کو آپ کی صلاحیت سے کم پر رہنے دیتے ہیں، تو یہ رشتے زہر ہیں. ایسے لوگ چنیں جو آپ کی بھلائی چاہیں، آپ کو بہتر بننے کی ترغیب دیں. لوگ سوال پوچھتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، کافی عرصے تک جواب لکھے. ایک بار کسی نے پوچھا، سب سے قیمتی چیزیں کیا ہیں جو سب کو معلوم ہونی چاہیے؟ پیٹرسن نے جواب میں زندگی کے 40 اصول لکھ دیے. وہ جواب بہت ہی زیادہ مقبول ہوا. لاکھوں لوگوں نے پڑھا، شیئر کیا. 40 اصول؟ تو یہ کتاب ان میں سے 12 پر ہے؟ جی ہاں، اس جواب کی مقبولیت سے پیٹرسن کو اندازہ ہوا کہ لوگ واقعی اس قسم کی عملی حکمت اور رہنمائی چاہتے ہیں. انہیں لگا کہ ان اصولوں نے کچھ ایسا ہے جو آج کل کے لوگوں کی ضرورتوں اور پریشانیوں سے جڑا ہے. تو انہوں نے ان 40 میں سے 12 چنے اور ان پر تفصیل سے لکھنے کا فیصلہ کیا، اور یہ کتاب بن گئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اصول صرف کتابی باتیں نہیں بلکہ حقیقی انسانی مسائل سے نکلے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ 12 رولز فار لائف کے ان اقتباسات سے جو تصویر بنتی ہے وہ ایک ایسی کتاب کی ہے جو زندگی کی مشکلات، افراتفری، پیچیدگی کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں انفرادی طور پر مضبوط بننے کو کہتی ہے. یہ سچ کا سامنا کرنے، ذمہ داری لینے اور نظم و انتشار کے درمیان ایک بامانی راستہ ڈھونڈنے پر زور دیتی ہے. بالکل. اور یہ اصول صرف اوپر کے مشورے نہیں ہیں. ان کی بنیاد گہری نفسیاتی سمجھ، پرانی کہانیوں کی حکمت، فلسفے اور یہاں تک کہ حیاتیاتی حقائق جیسے وہ لابسٹر والی مثال پر ہے. کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اپنی جسمانی حالت سے لے کر اپنے دوستوں تک، اپنی سوچ سے لے کر اپنی عادتوں تک، ہر سطح پر ہم اپنی زندگی میں معنی لا سکتے ہیں اور افراتفری کو کم کر سکتے ہیں. یہ ذرائع ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ زندگی میں دکھ تو ہیں، مشکلات ہیں، لیکن ہم بے بس نہیں ہیں. سیدھے کھڑے ہو کر، اپنا خیال رکھ کر، خود کو کل سے بہتر بنا کر اور اچھے لوگوں کا ساتھ چن کر ہم نہ صرف اپنی زندگیاں بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ شاید پورے معاشرے پر بھی اچھا اثر ڈال سکتے ہیں. حقیقت کتاب کا ایک بنیادی پیغام یہی لگتا ہے کہ انفرادی تبدیلی سے ہی اجتماعی تبدیلی آ سکتی ہے. اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری لے، سچ بولنے کی کوشش کرے، اپنی زندگی میں نظم لانے کی کوشش کرے، تو اس کے مجموعی اثرات بہت بڑے ہو سکتے ہیں. یہ ایک مشکل لیکن امید افزا سوچ ہے. Pursue what is meaningful, not what is expedient. جی، یعنی بامانی چیزوں کے پیچھے جائیں، وقتی فائدے یا آسانی کے نہیں. اچھا، یہ اصول کہتا ہے کہ زندگی میں نا اکثر 2 راستے ہوتے ہیں. ایک وہ جو آسان لگتا ہے، فوری فائدہ دیتا ہے، شاید کسی جھوٹ پر مبنی ہو یا ٹال مٹول پر، وقتی تسکین مل جاتی ہے. بالکل. ایکسپیڈینسی جسے کہتے ہیں، فوری حل. ہاں، ایکسپیرینسی. اور دوسرا راستہ ہے مشکل لیکن گہرا، بامانی. تو پیٹرسن کا زور اسی بامانی راستے پر ہے. صحیح. اور یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وقتی فائدہ یا ایکسپیڈینسی اور میننگ میں کیا فرق ہے. ٹھیک. وقتی فائدہ وہ تو بس فوری خواہش پوری کرنا ہے. بھوک لگی، کچھ بھی کھا لیا. مشکل کام ہے، بہانہ کر دیا. آسان لگتا ہے نا؟ ہاں، بالکل آسان لگتا ہے.
لیکن اصل میں یہ حال کو مستقبل پر ترجیح دینا ہے، اور کبھی کبھی تو یہ خود کو یا دوسروں کو دھوکہ دینے جیسا ہے۔ او جبکہ میننگ یا معنویت، اس کا تعلق کسی بڑے مقصد سے ہے، ایک ایسی چیز جس کے لیے آپ اب حال میں قربانی دینے کو تیار ہوں۔ اچھا، یہ قربانی سیکریفائس کا لفظ جو ہے کتاب میں اس پر کافی زور ہے، مطلب آج محنت کرو تاکہ کل بہتر ہو۔ جی بالکل، اور یہ صرف کل کی بات نہیں ہے۔ بامانی زندگی وہ حال میں بھی ایک مختلف قسم کا اطمینان دیتی ہے۔ کیسا اطمینان؟ یہ احساس کہ آپ جو کر رہے ہیں نا وہ کسی بڑی تصویر کا حصہ ہے، آپ صرف اپنی وقتی خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہیں۔ یہ سیکریفائس کا کور آئیڈیا ہے۔ پیٹرسن تو اسے انسانی تہذیب کی بنیاد کہتے ہیں کہ ہم مستقبل کے لیے حال کی خوشی کو ٹال سکیں۔ یہ پلاننگ اور پروگرس کی بنیاد ہے۔ لیکن اس میں ایک شرط بھی ہے شاید۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ معاشرتی نظام، آپ کا سوشل سٹرکچر، وہ مستحکم ہو۔ اگر آپ کو یقین ہی نہ ہو کہ آج جو آپ بچا رہے ہیں یا محنت کر رہے ہیں وہ کل محفوظ بھی رہے گا یا نہیں، تو پھر قربانی کون دے گا؟ بالکل، پھر تو ایکسپیرینس ہی زیادہ پرکشش لگے گی۔ کتاب میں ایڈم اور ایو کی کہانی کا ذکر بھی اسی کانٹیکسٹ میں ہے۔ جی، جب انہیں اچھائی برائی کا علم ہوا، اپنی کمزوری، اپنی مورٹیلٹی کا احساس ہوا، تو ان میں مستقبل کا شعور آیا۔ اچھا، انہیں سمجھ آیا کہ وقت محدود ہے، زندگی ختم ہو جائے گی، تو اسی شعور نے انہیں محنت اور قربانی پر مجبور کیا، کل کے لیے بچانا، تیاری کرنا۔ یعنی یہ صرف ایک مذہبی کہانی نہیں بلکہ انسانی نفسیات کی بات ہے۔ بالکل، ایک استعارہ ہے کہ ہم مستقبل کے لیے کیسے جیتے ہیں۔ اور قربانی کی بھی تو لیولز ہوں گی نا، چھوٹی بڑی۔ ہاں بالکل، روزمرہ کی چھوٹی قربانیاں ہیں، جیسے صبح جلدی اٹھنا، ایکسرسائز کرنا، ہیلدی کھانا۔ اور پھر بڑی قربانیاں بھی ہیں جو زندگی کا رخ بدل دیتی ہیں، جیسے کتاب میں مثال ہے میڈیکل ڈاکٹر بننے کی۔ اچھا، وہ کیا مثال تھی؟ کہ اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اسے کئی سال تک اپنی سوشل لائف، آرام، پیسے، سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ یہ ایک بڑی سوچی سمجھی قربانی ہے، ایک بامعنی مستقبل کے لیے۔ اور یہ صرف فرد کے لیے نہیں، یہ سوشل کانٹریکٹ کو بھی مضبوط کرتی ہے کہ محنت کا پھل ملتا ہے۔ یعنی یہ حال میں بھی ایک اطمینان دیتی ہے کہ آپ کسی بڑے مقصد کے لیے جی رہے ہیں۔ بالکل، وقتی خوشی سے زیادہ پائیدار احساس ہے یہ۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، کیا قربانی ہمیشہ قبول ہوتی ہے؟ کتاب میں کین اور ایبل کی کہانی آتی ہے۔ ہاں، اور وہیں سے بات پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ ایبل کی قربانی قبول ہوئی، کین کی نہیں۔ وہ غصے میں آ گیا، حسد کرنے لگا، اور پھر اس نے بھائی کو مار دیا۔ جی، پیٹرسن اس سے یہ پوائنٹ نکالتے ہیں کہ کبھی کبھی ہماری بہترین کوششیں، ہماری قربانیاں وہ ناکام ہو جاتی ہیں، انہیں وہ ریکگنیشن نہیں ملتی جو ہم چاہتے ہیں۔ انسان تلخ ہو سکتا ہے، ریزنٹفل ہو سکتا ہے، بدلہ لینے پر اتر سکتا ہے۔ اور یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں صرف دکھ یعنی سفرنگ نہیں رہتا، وہاں برائی، میلیولنس شامل ہو جاتی ہے، جان بوجھ کر تباہی پھیلانا۔ اچھا، یہ تو بہت اہم فرق ہے، سفرنگ اور میلیولنس۔ بالکل، زندگی میں صرف تکلیف کا سامنا کرنا ایک بات ہے، اور جان بوجھ کر پھیلائی گئی برائی کا سامنا کرنا وہ بالکل دوسری بات ہے۔ تو رول 7 کا اصل مقصد کیا ہوا پھر؟ اصل مقصد صرف ذاتی کامیابی نہیں ہے، بلکہ یہ ذمہ داری قبول کرنا بھی ہے کہ دنیا میں برائی موجود ہے اور اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ بامانی راستہ یہی ہے۔ کتاب میں کرائسٹ کی مثال بھی اسی لیے دی گئی ہے، صحرا میں شیطان کی آزمائش والی۔ جی، انہیں فوری طاقت، اختیار، دنیاوی نجات یعنی ایکسپیڈینسی کی پیشکش کی گئی، ٹھیک۔ لیکن انہوں نے وہ سب ٹھکرا کر ایک مشکل مگر بامانی راستہ چنا جو انسانی وجود کی ساری تکالیف اور امکانات کو قبول کرنے پر مبنی تھا۔ انہوں نے ایک طرح سے انسانیت کے تاریک پہلوؤں کی ذمہ داری بھی لی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ میننگ یا معنویت تب آتی ہے جب آپ اپنی فوری خواہشات کو ایک اعلیٰ مقصد کے تابع کر دیں۔ بالکل۔ اور وہ اعلیٰ مقصد ہے وجود یا بینگ کی بہتری، حقیقت کو بہتر بنانا۔ ہاں، یہ صرف خوشی کی تلاش نہیں بلکہ کیوس اور تکالیف کے باوجود ایک مثبت سمت میں بڑھنا ہے۔ یہی معنویت اصل میں اینٹیڈوٹ ہے، تریاک ہے مشکلات کا۔ کیونکہ یہ تکلیف کو برداشت کے قابل بناتی ہے۔ بالکل، جبکہ ایکسپیڈینسی اکثر مزید مسائل پیدا کرتی ہے۔ تو اصول صاف ہے، ڈو واٹ از میننگ فل، ناٹ واٹ از ایکسپیڈینٹ۔
اور اس بامانی راستے پر چلنے کے لیے سچائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہاں بالکل، جو ہمیں سیدھا اگلے اصول پر لے آتی ہے، رول اٹ، ٹیل دا ٹروتھ اور ایٹ لیسٹ ڈونٹ لائی۔ سچ بولیں یا کم از کم جھوٹ نہ بولیں۔ یہ بھی بظاہر بہت سادہ لگتا ہے۔ لگتا تو سادہ ہے۔ پیٹرسن اپنا ایک تجربہ بتاتے ہیں یہاں، ایک نفسیاتی ہسپتال میں ٹریننگ کے دوران۔ ایک مریضہ جو کافی شدید مسائل کا شکار تھیں، وہ ان کے پاس آئیں اور پوچھا کہ کیا وہ ان کے اسٹوڈنٹس کے گروپ ڈسکشن میں شامل ہو سکتی ہیں۔ اچھا۔ اب پیٹرسن کے لیے آسان تھا کہ کوئی سفید جھوٹ بول دیتے، کہہ دیتے جگہ نہیں ہے یا یہ صرف خاص لوگوں کے لیے ہے۔ فوری طور پر ناخوشگوار صورتحال ٹل جاتی۔ ہاں، وہ ایکسپیڈینسی ہوتی، فوری آسانی۔ بالکل، لیکن انہوں نے سچ بولنے کا فیصلہ کیا، نرمی سے بتایا کہ یہ گروپ ٹریننگ والے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، اس کا مقصد الگ ہے، اس لیے وہ شامل نہیں ہو سکتی۔ تو مریضہ کا کیا رد عمل تھا؟ ایک لمحے کو تو مایوسی ہوئی، چہرے پر تکلیف بھی نظر آئی، لیکن پھر وہ سمجھ گئیں، شکریہ کہا اور چلی گئیں۔ تو پیٹرسن کا پوائنٹ یہ ہے کہ سچائی کبھی کبھی وقتی طور پر تکلیف دیتی ہے، لیکن لانگ رن میں یہ غیر ارادی منفی نتائج سے بچاتی ہے۔ جھوٹ چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، وہ حقیقت کو ڈسٹارٹ کرتا ہے۔ اور جھوٹ صرف حقائق چھپانا نہیں ہوتا، ایک اور قسم بھی ہے جس کی پیٹرسن بات کرتے ہیں۔ کون سی قسم؟ وہ ہے الفاظ کو جان بوجھ کر حقیقت کو توڑنے مروڑنے کے لیے استعمال کرنا، مینیپولیٹ کرنا، جسے سپن دینا بھی کہتے ہیں۔ اچھا، جیسے سیاست دان یا مارکیٹنگ والے کرتے ہیں۔ بالکل، دوسروں کو امپریس کرنا، بحث جیتنا، ذمہ داری سے بچنا، اپنا نظریہ مسلط کرنا، یہ صرف غلط بیانی نہیں، یہ حقیقت پر حملہ ہے۔ اور ذاتی سطح پر بھی ایسا جھوٹ ہوتا ہے؟ کتاب میں لائف لائے کا ذکر ہے۔ ہاں، لائف لائے، زندگی بھر کا جھوٹ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی کسی ایسے مفروضے یا مقصد کے گرد بنا لیں جو اصل میں جھوٹا ہو۔ کوئی بچپن کی خواہش ہو جسے آپ نے کبھی چیلنج نہیں کیا، یا کوئی نظریہ جسے بس اپنا لیا، اور پھر آپ اپنے سارے فیصلے، رشتے، کوششیں اسی جھوٹ کی بنیاد پر کرتے رہتے ہیں، حقیقت کا سامنا نہیں کرتے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پیٹرسن کہتے ہیں یہ اندر سے تباہ کر دیتا ہے۔ آپ غیر حقیقی، ان اوتھینٹک ہو جاتے ہیں، اپنی ہی نظروں میں گر جاتے ہیں، چاہے مانے یا نہ مانے۔ آپ کا بینگ، آپ کا وجود کمزور پڑ جاتا ہے۔ پیٹرسن ایک اور واقعہ سناتے ہیں اپنے مالک مکان ڈینس کا۔ ہاں، وہ بائکر گینگ والا۔ جی، وہ رات کو نشے میں دھت آ گیا ٹوسٹر بیچنے، شراب خریدنے کے لیے۔ اب پھر وہی صورتحال تھی۔ آسان تھا کہ پیسے دے کر جان چھڑا لیتے، لیکن پیٹرسن نے پھر سچ بولا، مگر احتیاط سے۔ یہ ضروری ہے، سچائی کا مطلب بدتمیزی نہیں۔ بالکل، انہوں نے ڈینس کو یاد دلایا کہ وہ شراب چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اگر وہ پیسے دیں گے تو وہ اس کی مدد نہیں، تباہی میں حصہ ڈالیں گے، اور یہ بھی کہا کہ رات کو آ کر وہ ان کی بیوی کو پریشان کر رہا ہے۔ یہ تو کافی مشکل بات چیت رہی ہوگی۔ ہاں، ایک خطرناک آدمی کے ساتھ۔ ڈینس غصے سے گھورتا رہا، پھر چپ چاپ چلا گیا اور دوبارہ کبھی ایسا نہیں کیا۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ سچائی چاہے مشکل ہو، وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے اور زیادہ سٹیبل نتائج لاتی ہے، جبکہ وقتی آسانی یا جھوٹ وہ مسئلے کو الجھا دیتا ہے۔ دو بالکل الگ راستے ہیں۔ اور یہ صرف ذاتی زندگی کی بات نہیں۔ پیٹرسن سولجنیتسن کا حوالہ دیتے ہیں گولاگز کے بارے میں، اور وکٹر فرینکل کا بھی، نازی کیمپس کے بارے میں۔ ہاں، دونوں نے بتایا کہ کیسے جھوٹ پر مبنی نظریات اور ریاستی پروپیگنڈا پوری قوم کو تباہ کر سکتا ہے۔ جب جھوٹ بولنا معمول بن جائے تو وہ صرف فرد کی روح کو ہی کرپٹ نہیں کرتا، ریاست کی بنیادیں بھی کھوکھلی کر دیتا ہے۔ فرد اور ریاست کی کرپشن ایک دوسرے کو بڑھاتی ہے۔ حقیقت اتنی مسخ ہو جاتی ہے کہ صحیح غلط کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور یہ راستہ پیٹرسن کے مطابق ہیل یعنی جہنم کی طرف جاتا ہے۔ ایک ناقابل برداشت تکلیف اور بے معنویت کی حالت۔ تو اگر جھوٹ تباہی ہے تو سچائی کیا کرتی ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ پہلا کام تو یہ کہ سچائی ہمیں حقیقت سے جوڑتی ہے۔ دنیا کمپلیکس ہے، ہماری سمجھ محدود ہے۔ سچ بولنے کا مطلب ہے اپنی لا علمی، اپنی غلطیاں ماننا، اور جب ہم اپنی غلطیاں مانتے ہیں تبھی انہیں ٹھیک کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر ہم جھوٹ کا پردہ ڈالے رکھیں تو نہ سیکھ سکتے ہیں، نہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ کتاب میں مصری دیومالا کا حوالہ بھی ہے، ہورس اور اوسائرس والا۔ جی، ہورس جو توجہ اور سچائی کا دیوتا ہے، وہ اپنے باپ اوسائرس یعنی تہذیب اور روایت کو اندھے پن سے بچاتا ہے۔ سیٹ جو کیاؤس اور جھوٹ کی علامت ہے، اسے شکست دیتا ہے۔
اس کا مطلب یہ کہ پرانی روایات اور کلچر وقت کے ساتھ فرسودہ ہو سکتے ہیں۔ انہیں زندہ رکھنے کے لیے توجہ اور سچائی کی ضرورت ہے۔ مسلسل جائزہ لینا پڑتا ہے کہ کیا چیز اب بھی کارآمد ہے، کیا بدلنا ہے۔ سچائی کلچر کو بچاتی ہے۔ اور یہ سچائی صرف باہر کی دنیا کے بارے میں نہیں، اندرونی بھی ہے۔ ہاں، پیٹرسن کہتے ہیں جب آپ جھوٹ بولتے ہیں نا تو اندر ایک بے چینی، ایک ڈویژن محسوس ہوتی ہے۔ ضمیر بتاتا ہے کہ کچھ غلط ہے۔ تو اپنی اندرونی آواز سننی چاہیے۔ بالکل، اس پر دھیان دیں، اپنے مقاصد کو واضح کریں، آرٹیکولیٹ کریں، لیکن یہ بھی مانیں کہ آپ غلط ہو سکتے ہیں۔ جب لگے کہ راستہ غلط ہے تو سچائی کا تقاضا ہے کہ اسے مانیں اور بدلیں۔ تو سچائی صرف اخلاقی اصول نہیں بلکہ حقیقت سے کنیکٹ ہونے کا ایک عملی طریقہ ہے۔ بالکل، یہ آپ کے مقاصد کو حقیقت کی کسوٹی پر پرکھتی ہے، انہیں بہتر بناتی ہے۔ پیٹرسن کا ماننا ہے کہ سچائی ہی وہ بنیاد ہے جس پر ایک قابل رہائش حقیقت ہیبیٹیبل ریالٹی بن سکتی ہے۔ وہ معاشرے جو سچ کو اہمیت دیتے ہیں، جہاں آزادانہ بات ہو، غلطیاں مانی جائیں، وہ زیادہ مستحکم، محفوظ اور خوشحال ہوتے ہیں۔ جہاں جھوٹ کا راج ہو، وہاں بے اعتمادی، خوف اور آخر میں تباہی ہے۔ تو اصول صاف ہے، ٹیل دا ٹروتھ اور ایٹ لیسٹ ڈونٹ لائی۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم نے ان دو اصولوں پر بات کی، رول 7 اور رول 8۔ ان کا اگر خلاصہ کریں تو کیا نکلتا ہے؟ میرے خیال میں مشترکہ پیغام یہ ہے کہ زندگی میں مشکلات، تکلیف، حتیٰ کہ برائی، یہ سب ناگزیر ہیں۔ آپ ان سے بھاگ نہیں سکتے۔ صحیح۔ تو ان کا سامنا کرنے کے لیے دو بنیادی چیزیں چاہیے۔ ایک، وقتی فائدے اور آسانی کے بجائے بامانی زندگی کو چننا، چاہے قربانی دینی پڑے۔ یہ ہے رول 7۔ اور دوسرا، تکلیف دہ سچائی کو آسان جھوٹ پر ترجیح دینا۔ یہ ہے رول 8۔ بالکل، اور یہ دونوں اصول اصل میں ذاتی ذمہ داری کی بات کرتے ہیں جی، کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد صرف آرام یا وقتی خوشی نہ بنائیں بلکہ ایک بڑا مقصد رکھیں، اپنے بینگ کو مضبوط کریں تاکہ ہم کیوس کا مقابلہ کر سکیں اور دنیا میں کچھ مثبت کردار ادا کر سکیں۔ ہاں، یہ صرف فلسفہ نہیں، یہ زندگی کی حقیقتوں کا سامنا کرنے کا ایک عملی طریقہ ہے، ایک اینٹیڈوٹ ہے، ایک تریاق۔ یہ واقعی گہری باتیں ہیں۔ اچھا، جاتے جاتے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، شاید سننے والے بھی اس پر سوچیں۔ جی، اگر بامانی زندگی اور سچائی اتنی ہی طاقتور ہیں تو عملی زندگی میں یہ وقتی فائدے اور جھوٹ کا لالچ اتنا زیادہ کیوں ہوتا ہے، اتنا پرکشش کیوں لگتا ہے؟ کیا یہ صرف کمزوری ہے یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ یہ واقعی سوچنے والا سوال ہے۔ اس نقطے پہ غور کیجیے گا۔ اگلی گفتگو تک کے لیے